لیکن ایک شخص کر سکتا ہے، الا من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے۔ مظلوم ظالم کے تعلق سے لوگوں کے سامنے باتیں کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ پر ظلم کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے، جتنا تم پر ظلم ہو رہا ہے اتنا ہی تم لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس سے زیادہ مت بیان کرنا، اس لیے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جان رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ظالم کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر تمہارا وہ بھائی جس پر تم ظلم کر رہے ہو، اگر وہ کسی کے سامنے بات نہ بھی رکھے، کسی سے نہ بھی کہے، تو بھی اللہ سن رہا ہے اس کی بات کو، اس کے دل کی بات کو سن رہا ہے، اور تمہارے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، آپ کچھ اپائے بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ اور اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو اور وہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ آدمی آیا، اپنا سارا سامان گھر کے باہر نکال کے رکھ دیا اور بیٹھ گیا۔ جو بھی آتا، بھئی یہ کیا معاملہ ہے، تمہارا سامان گھر کے باہر کیوں پڑا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ یہی کہتا کہ میرا پڑوسی بہت ظالم ہے، مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ جو بھی آتا وہ یہی کہتا اس کے سامنے۔ اب پڑوسی سنتا، سنتے سنتے وہ تھک گیا، اس کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ، اپنے گھر کے اندر رکھو، اور یہ چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ نہیں کیا اس نے، خالی اپنا سامان باہر رکھ لیا۔ لوگ آتے پوچھتے، وہ یہی کہتا کہ فلاں پڑوسی میرا ہے، مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، اور اس کے ظلم سے تنگ آ کر میں نے یہ کیا ہے۔ اور آپ لوگ اگر غور کریں تو ایک بات اور پتہ چلے گا، آج اس دور کے اندر معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا مظلوم ظالم کی بات لوگوں کو بتا سکتا ہے، لیکن آج معاملہ ایسا الٹا ہو گیا ہے کہ جو ظالم ہے وہ مظلوم بن گیا اور لوگوں نے اسے مظلوم بنا دیا ہے، اور جو بیچارہ مظلوم ہے اس کو ظالم ٹھہرا دیا ہے اور اس کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ اب لوگ کیا ہے، حالات کو نہیں دیکھتے ہیں، آج صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں یہ دونوں ہیں کون، اور کس کا پلڑا بھاری دکھ رہا ہے۔ جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اسی طرف سے لوگ بولنے لگ جاتے ہیں، اسی کی طرف لوگ چل جاتے ہیں، اور بیچارہ جو مظلوم ہوتا ہے اسے ظالم گردان دیا جاتا ہے اور اس پر تہمتیں لگا دی جاتی ہیں، اور اس پر جو فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے وہ، لیکن جو ظالم ہے وہ تھوڑا مضبوط قسم کا آدمی ہے، کسی میں اتنا دم نہیں، کسی میں اتنا ہمت نہیں کہ کچھ اس کو یہ بول سکے کہ تم نے کیوں غلط کیا ہے، اسی کی طرف سے لوگ بولنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ مظلوم اکیلا پڑ جاتا ہے اور اسے ظالم گردان دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ ظالم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ظالم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ حالات ایسے ہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں کہ چلو وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی دفاع میں ہم جا کر کچھ بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے کہ تم مظلوم پر ظلم نہ کر۔ آج معاملہ الٹا ہے، جو ظالم ہوتا ہے اس کو لوگ مظلوم بنا دیتے ہیں، جو مظلوم ہوتا ہے اس کو ظالم بنا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی بہترین بات کہی ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ نیکیاں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے کوئی اچھا عمل کیا، اچھا کام کیا، جا کر لوگوں سے بتا دیا کہ میں نے یہ اچھا عمل کیا ہے، کام اچھا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس نے جا کر کسی اور کو بتا دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اسے نیکی ملی لیکن نیکی کم ملی۔
ایک دوسرا آدمی ہے، ایک دوسری نیکی ہے کہ اس نے کام کیا، اچھا عمل کیا، اس نے چھپا لیا، اس نے کسی کو بتایا نہیں. ان تبدوا خیرا او تخفوه، پہلے نے بتا دیا کہ ہم نے اچھا عمل کیا ہے، یہ کام کیا ہے. دوسرے نے کچھ نہیں بتایا، اس نے چھپا لیا. اور یہ بہتر نیکی ہے، اس لیے کہ اس کا اور اللہ ہی کا معاملہ ہے. اس نے اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کی پکار سنی، کسی اور کو نہیں بتایا. یہ نیکی کا بڑا درجہ ہے. اس سے بڑا ایک اور درجہ ہے، اس سے بڑا جو درجہ ہے اس کو لوگ مانیں گے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. او تعفو عن سوء، اگر کوئی آدمی کسی کو پریشان کرتا ہے، کوئی آدمی کسی کو پریشان کرتا ہے تو وہ آدمی اس کو معاف کر دے، آدمی اس کو معاف کر دے، درگزر فرما دے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اس لیے فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے. آپ دیکھیں ایک بار، لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نسب جوڑ دیا. اللہ قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا یہ میرے بندے ہیں، کبھی سمجھیں گے. لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ رب العالمین نے سنا، لیکن اللہ نے عفو و درگزر سے کام لیا. یہ میرے بندے ہیں، کبھی سمجھ میں آئے گا تو بات کو مانیں گے. اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے عفو و درگزر سے کام لیا اور اسے معاف کر دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا چندے کا کہ ضرورت ہے اور آپ لوگ کچھ مدد کریں، یہاں لا کے دیں. تو جن کے پاس جو تھا مدینہ کے اندر لا کر لوگوں نے دیا. ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، بیچارے کے پاس. بہت پریشان تھے کہ کیا کریں. اتنے میں ان کو ایک بات یاد آئی کہ میں غریب آدمی ہوں، اور عام طور پر ہوتا ہے کہ غریبوں کو لوگ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. امیر آدمی ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرے، کوئی بھی غلطی کرے، لوگ درگزر کر دیتے ہیں، اس پر نظر ہی نہیں کرتے. کیوں نظر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اگر ہم اسے روکیں گے تو ہم کو ہی برا بھلا کہے گا. اس لیے ایک تو ڈر، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے سامنے جائیں گے، اس کو کچھ کہیں گے تو ہماری رشتہ داری جو ہے وہ بھی، دوستی جو ہے وہ بھی یہ کھٹائی میں پڑ سکتی ہے. رشتہ داری بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی، دوستی بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی. تو آدمی کہتا ہے جانے دو، اس سے ہم کو کیا لینا دینا، جس کا معاملہ ہے وہ سمجھ لے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. تو صحابی نے دیکھا، بہت پریشان ہو گیا. رات میں گیا، سوچا کہ اب ہم کیا کریں. تو ان کو ایک بات یاد آئی کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا ہے، اوٹ پٹانگ میرے خلاف بولتے رہے ہیں. تو اے اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے نیکیاں کمانے کے لیے، کچھ میں نہیں دے سکتا. تو اللہ، میں آج یہ تمام جن لوگوں نے مجھے غلط باتیں کہی ہیں، مجھے گالی دی ہے، مجھے مارا ہے، پریشان کیا ہے، پھپتیاں کسی ہیں، اے اللہ میں عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں، ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں. رات گزر گئی، صبح آئے، فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا. آپ مسکرائے. تو ان کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، آپ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ رات میں جو تم نے اللہ رب العالمین سے بات کی نا، اس کی خبر اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچا دی، اور تمہاری یہ نیکیاں اللہ رب العالمین نے قبول کی. عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں بھائی، ہم کو مارا اور ہم مان لیں، ہم کو گالی دی اور ہم خاموش ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ خود کہتے ہیں فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بدلہ لے سکتا ہے، ان کے گناہوں کی سزا اللہ دے سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. لیکن عفو و درگزر سے اللہ رب العالمین نے کہا. ایک بات آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، یہودی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ
مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، فرشتہ آ کر سنا کر چلا جاتا ہے، یہ ہم کیسے مان لیں؟ فرشتہ آیا تم کو بتا کے چلا گیا، ہم کیسے مان لیں اس بات کو؟ ہم تو تب مانیں گے جب تم جیسے ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے پورا صحیفہ دے دیا تھا لکھا ہوا، ایسے ہی لکھا ہوا لاؤ تو ہم مانیں گے۔ ہم ایسے نہیں مان سکتے کہ آپ کہہ دو کہ ہمارے دل پر آتا ہے فرشتہ اتار کے چلا جاتا ہے اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ میں تو یہ نہیں مانتا، اس کو وہی نہیں مانتا۔ میں وہی مانتا ہوں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا صحیفہ ملا تھا تو بھی لا کر دو اور ہم مان لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ سے ایسا کہہ رہے ہیں نا۔ انہوں نے اپنے نبی سے بھی کہا تھا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، جب تک ہم اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے نا ہم اللہ کو نہیں مانیں گے۔ آج تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری وحی کو نہیں مانیں گے کہ تم پر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے سنا کر جاتا ہے، یہ تو وحی کے بارے میں کہتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو ہی نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں گے۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، انہوں نے تو اپنے نبی سے یہ کہا تھا۔ ان کی باتوں کا کچھ خیال مت کیجئے، یہ تو ہے ہی ایسے غلط اوٹ پٹانگ کی باتیں اور ایسے سوالات کرتے ہیں۔ یہودی بدبخت ہمیشہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہی نکالتے تھے، جو بھی اچھا کام ہوتا اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابیاں نکالتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے یہ ایسی قوم رہی ہے، بدبخت قوم، یہ دوسروں کو پریشان کرتی ہی رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے سزا بھی دیا ان کو اور ایسا نبی ان پر بھیجا، لیکن باوجود اس کے بدبخت قوم تھی۔ ایک اور بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے بہت پریشان کیا۔ جو بادشاہ تھا اس سے یہودیوں نے کہا کہ ان کو سولی پر چڑھا دو، ان کو پھانسی دے دو، یہ بہت پریشان کرتے ہیں، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، یہ کرو وہ کرو، ایسا کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا تم نہیں کرو گے، دھمکی دی بادشاہ کو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف ہو جائیں گے، بغاوت کر دیں گے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب ان کو گرفتار کر لیا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی دے دی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ کہاں ہیں وہ۔ انعام کے لالچ میں اس نے کہا کہ چلو میں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ لے کر لوگوں کو گیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں اندھیرا تھا، چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آدمی گیا وہاں اندر۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک کام کیا، وہ آدمی جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری کہتا تھا کہ میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں، باڈی گارڈ ہوں، وہی مخبری کرنے گیا لوگوں کو لے کر، تو اللہ رب العالمین نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی کے ذریعے سے نکال کر باہر آسمان پر اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ جو مخبری کرنے آیا تھا اسی کی شکل بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کو لوگوں نے گرفتار کر لیا اور جب گرفتار کر کے لائے کہ اب اسی کو پھانسی دے دو یہی ہے، تو اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں تو تمہارا ہی آدمی ہوں، تم کو لے کر گیا تھا۔ اب کوئی کیسے مانے گا، شکل تو وہی دکھ رہی ہے نا۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے دیکھا تھا کھڑکی سے نکلتے ہوئے اور اوپر بلند ہوتے ہوئے، کچھ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہاں کوئی نکلا ہے کھڑکی سے اور کوئی اوپر گیا ہے، لیکن سامنے آدمی موجود ہے تو کون مانے گا؟ تو اس آدمی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، جو جس کی شبیہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، چڑھا دیا۔ اب آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور دجال جب نکلے گا تب اللہ رب العالمین ان کو ملک شام میں اتاریں گے اور وہ اتریں گے، دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد میں بہت دنوں تک حکومت کریں گے اور پھر قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔